Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Hudaybiya Model School e-learning classes. We have discussed earlier the five kingdom system of classification. Today our topic is Holy Quran and biological sciences. آج ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کس طرح سے قرآن مجید جو ہے وہ بایولوجی کے اندر رہنمائی کرتا ہے. یعنی سائنٹسٹ نے آج تک جو بھی ڈسکوریز کی ہیں بایولوجی میں وہ سالوں پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا مالک ہے اس نے انسان کو اتنی عقل اور شعور دی کہ سالوں سے جو سوالات انسان کو پریشان کر رہے تھے فائنلی سائنٹسٹ کے ذریعے اس سوالات کا حل انہوں نے نکال دیا. حالانکہ انسانوں کو کافی سینچریز کئی سارے سال لگ گئے یہ جاننے میں اور اسے پروف کرنے میں جو قرآن میں آلریڈی ہے. یعنی اللہ کو اس سب باتوں کا پہلے سے ہی پتہ تھا اور انہوں نے قرآن مجید میں وہ باتیں پہلے سے ہی ڈال دی تھی. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی. The first ayat is from Surah Al-Sajda, ayat number 7. Who made all things good which he created, and he began the creation of man from clay. Surah Al-Mu'minun, ayat number 12. Verily, we created man from a product of wet earth. Surah Al-Rahman, ayat number 14. He created man of clay like the potters. Surah Al-Zumar, ayat number 62. Allah is the creator of all things and he is guardian over all things. ان تمام آیاتوں میں ایک ہی پوائنٹ بار بار ریپیٹ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کلے سے بنایا. کلے کا مطلب ہوتا ہے چکنی مٹی یعنی گیلی مٹی. جس طرح سے پاٹرز انہیں کہتے ہیں جو مٹی کے برتن بناتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح کی گیلی مٹی ہی ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہماری جو سکن ہے یا ہم جو خود انسان ہیں ہمیں جو ہے گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو سب کا مالک ہے اور تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. پاٹرز جس طرح سے گیلی مٹی کے ذریعے اپنے بنانے والے برتن کو کوئی بھی شکل دے سکتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں گیلی مٹی سے بنایا ہے اور اپنی پسند کی شکلیں دی ہیں. اب آپ یہی سوچیں گے کہ ہم مٹی سے کیسے بنے ہیں تو یہ باقاعدہ سائنٹسٹ نے بھی پروو کیا ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ مٹی سے ہی بنے ہیں کیونکہ ہماری باڈی کے اندر جو بھی ایلیمنٹس ہے یعنی کیلشیم آئرن میگنیشیم ایکسیٹرا یہ ساری کے ساری ایلیمنٹ جو ہے وہ سوئل یعنی مٹی میں بھی پائے جاتے ہیں. سورہ الیاسین آیت نمبر 36. Glory be to him who created all the sexual pairs of that which the earth groweth and themselves and of that which they know not. یعنی اللہ کی ہی عظمت ہے کہ اس نے ہر جاندار کے لیے اس کا ایک جوڑا پیدا کیا یعنی نر کے لیے ایک مادہ پیدا کی تاکہ کیا ہو ان کی پیداوار آگے بڑھ سکے. آیا انسان کو اس کا علم نہیں تھا. سورہ الانعام آیت نمبر 100. And is the he who sendeth down the water from the sky, and therewith we bring forth birds of every kind. We bring forth the green blade from which we bring forth the thick cluster grain, and from the date palm, from the pollen thereof spring pendant bunch, and we bring forth gardens of grapes, and the olive, and the pomegranate, alike and unlike. Look upon the fruit thereof when they bear fruit, and upon its ripening. Lo, herein verily are portents for people who believe. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہمارے لیے پانی بھیجا. وہ پانی بارش کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ پانی جو ہے صاف پانی یعنی جو گراؤنڈ واٹر میں ہم پینے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح سے انہوں نے ہمارے لیے کئی سارے برڈز بھیجے. برڈز کا مطلب ہے یعنی کلیاں یا شاخ جو بعد میں کیا ہوئی گرین بلیڈ یعنی سبزہ دار درخت بن گئے. اس درختوں کا ریزن کیا تھا تاکہ ہمارے لیے خوراک حاصل ہو. جس طرح اناج کے دانے ہو گئے یا اس کے علاوہ ڈیٹ پام یعنی کھجور ہو گیا, اس کے علاوہ انگوروں کے گچھے ہو گئے, زیتون ہو گیا, انار ہو گیا. کئی سارے فروٹس ہیں جو پکنے پر کافی لذیذ ہو جاتے ہیں. تو بے شک یہ سب اللہ ہی کر سکتا تھا جس نے اپنے انسانوں کے لیے یا اپنے مخلوق کے لیے کئی ساری چیزیں میسر کی. سورہ الانعام آیت نمبر 102. The originator of the heavens and the earth. اللہ نے ہی جنت اور زمین کی ابتدا کی. سورہ الرعد آیت نمبر 4.
And in the earth are neighboring tracts, vineyards, and plowed lands, and date palms, like and unlike, which are watered with one water, and we have made some of them to excel others in fruit. Lo, herein verily are portents for people who have sense. अल्लाह ने हमारे लिए ज़मीन दी, उसी ज़मीन में फिर हमारे लिए रास्ते पैदा किए, अंगूरों के बाग बनाए, और प्लोलैंड्स का मतलब इस ज़मीन को इस कदर काबिल बनाए कि हम उसमें अपने लिए खुराक की चीज़ें उगा सके। और पौधा उगाने के बाद हम जो उसे पानी देंगे या अल्लाह ताला जो हमें पानी देता है उस पौधे को क्या करेगा, वो फ्रूट में कन्वर्ट कर देता है। सूरह अल-अनम आयत नंबर 103, Such is Allah, your Lord, there is no God save Him, the Creator of all things, so worship Him, and He taketh care of all the things. एक अल्लाह ही है हमारा रब, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, सब सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत करनी चाहिए क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। सूरह अल-ताहा आयत नंबर 53, Who hath appointed the earth as a bed, and hath threaded roads for you therein, and hath sent down water from the sky, and thereby we have brought forth diverse kinds of vegetation. अल्लाह ने ज़मीन को हमारे लिए एक तरह से बिस्तर ही बना दिया जिस पर हम लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं, अपने घर बना सकते हैं। उसी ज़मीन पर हमारे लिए रास्ते बनाए, यानी रोड सड़कें वगैरह बनाई, आसमान से पानी बरसाया, और हमें तरह तरह की वेजिटेशन यानी कई सारे फल सब्जियां भी दी। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 30, Have not those who disbelieve known that the heavens and the earth were of one piece? Then we parted them, and we made every living thing of water. Will they not then believe? अल्लाह ने जन्नत और ज़मीन को अलग अलग कर दिया। पहले लोग जन्नत और ज़मीन को एक ही तकरीबन मानते थे, तो अल्लाह ने उसे क्या किया, बाकायदा अलग कर दिया और ज़मीन पर हमें बसने का हुक्म दे दिया। उन्होंने हर चीज़ को पानी से पैदा किया है। आप खुद देख ले, चाहे कोई प्लांट हो तो उसका सीड भी अगर पैदावार करने की कोशिश करता है तो वो सबसे पहले जो है पानी से ही बनेगा। इवन अगर इंसान का बच्चा हो तो उसका भी पहला ज़रा जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है। फॉर एग्जांपल एग हो गया, एग के अंदर भी सबसे पहले फ्लूइड यानी लिक्विड पानी ही आएगा और उसके बाद जो है उसका शरीर बनना शुरू हो जाता है। तो तकरीबन अल्लाह ने दुनिया की तमाम चीज़ों को पानी से ही पैदा किया है। नेक्स्ट सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 14, Then fashioned we the drop a clot, then fashioned we cloth a little lump, then fashioned we the little lump bones, then clothed the bones with flesh, and then produce is as another creation. So blessed be Allah, the best of creators. इस आयत में अल्लाह ताला ने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताया है कि बच्चा जो है अगर वो पैदा होता है तो किस किस स्टेजेस से गुजरेगा। तो सबसे पहले जो है वो विद द ड्रॉप ऑफ क्लॉट यानी जमे हुए खून का एक टुकड़ा जो है, एक टुकड़े से, एक कतरे से जो है अल्लाह ताला ने उसका वजूद पैदा करना शुरू कर दिया था। फिर उसी क्लॉट को यानी उस एक खून के कतरे को क्या किया, लंप में कन्वर्ट कर दिया, यानी छोटे से मास में कन्वर्ट कर दिया जिसका अपना एक वेट होता है। फिर उसी मांस के ऊपर अल्लाह ताला ने क्या किया, बोन्स यानी हड्डियां बनाना शुरू कर दी और उस हड्डियों के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने फिर फ्लैश यानी गोश्त को पैदा किया। इस तरीके से जो है अल्लाह ताला ने पूरे एक अनदर क्रिएशन यानी एक नई जानदार को पैदा कर दिया। तो इसीलिए हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि वही तमाम जानदारों का खालिक व मालिक है। सूरह अल-नहल आयत नंबर 68 to 69, And the Lord inspired the bee, saying, Choose thou habitation in the hills and in the trees in which they hatch. फिर अल्लाह ने क्या किया, इसी तरह से है यानी मक्खियों को शहद की मक्खी जैसे हो गई, उन्हें ये हुक्म दिया कि अपने लिए बसेरा ढूंढ ले, या तो हिल्स पहाड़ों में या दरख्तों में जहाँ पर वो हैच कर सके यानी अंडे दे सके। देन ईट ऑल ऑफ फ्रूट्स एंड फॉलो द वेज ऑफ लॉर्ड मेक स्मूथ। फिर क्या करे कि अल्लाह के हुक्म पर चलते हुए जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें फूल उगेंगे तो उससे अपनी खुराक हासिल कर सके। देयर कॉमेट फोर फ्रॉम देयर बेलीज आर ड्रिंक ऑफ यूज वेयर इच इज healing for mankind. Blue herein is indeed a portent for people who reflect. उसी बी के मैदे में फिर अल्लाह ताला ने किस तरह का ड्रिंक यानी फ्लूइड पैदा किया जो तमाम इंसानियत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, जिस तरह शहद हो गया। तो इस तरह कई सारे
کیڑے مکوڑے ہیں جو طرح طرح کے کاموں میں بینیفیشل ثابت ہوتے ہیں اور انسانیت کو فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ سورہ النور آیت نمبر 45 Allah hath created every animal of water. Of them is a kind that goeth upon its belly, and is a kind that goeth upon 2 legs, and a kind that goeth upon 4. Allah created what He will. Lo, Allah is able to do all things. جیسا کہ ہم نے پچھلے سلائڈ میں ڈسکس کیا کہ تقریباً ہر اینیمل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پانی سے ہی پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس میں ایسے اینیمل پیدا کیے جو اپنی بیلی یعنی معدے کے بل پر چلتے ہیں، جسے ہم رینگنے والے جانور کہتے ہیں۔ کچھ اس طرح ہے جو 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، جس طرح فار ایگزامپل ہم انسان ہو گئے۔ کچھ اس طرح ہے جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ تو اللہ ہی پیدا کرنے والا تھا، اور یہ اس کی ہی مرضی تھی کہ وہ جس کو جس طرح چاہے پیدا کر دے، کیونکہ اللہ ہی اس قابل ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 19 And the earth have we spread out, not placed therein firm hills, and caused each seemly thing to grow therein. اللہ نے زمین بنائی، اسی زمین کو پھیلایا، اس پہ راستے بنائے، یہاں تک کہ سخت پہاڑوں کو چیر کر ان میں ہمارے لیے راستے پیدا کیے، اور تاکہ وہاں پر ضروریات کی چیزیں ایزیلی گروتھ کر سکے۔ سورہ النحل آیت نمبر 66 And lo, in the cattle there is a lesson for you. We give you to drink of that which is in their belly, from bedwicks the refuse, and the blood pure milk palatable to the drinkers. اللہ تعالیٰ نے مال مویشی بھی پیدا کیے جو ہمیں ایک سبق دیتے ہیں۔ وہ اس مال مویشوں سے بھی ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کافی لذیذ چیزیں پیدا کی، جس طرح سے ملک ہو گیا یا میٹ ہو گیا جو ہماری باڈی کے لیے فائدہ مند ہے، اور کچھ ایسی چیزیں پیدا کی جو ہمارے لیے اللہ نے منع فرماتی تھی، یعنی جو حرام آتی ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 96 Lo, Allah it is who splitted the grain of corn and the dead stone for sprouting. بے شک اللہ ہی ہے جس نے دانے کو کیا کیا، یعنی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اسے سپلٹ کیا تاکہ وہ کیا کرے، سپراؤٹ کر سکے۔ سپراؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی بیج سے پودے کا اگنا۔ He bringeth forth the living from the dead and is the bringer forth of the dead from the living. اللہ ہی ہے جو کسی بھی زندہ چیز کو مردہ کر سکتا ہے، اور کسی مردہ چیز سے پھر سے ایک نئی جان لا کر اسے پھر سے زندہ بھی کر سکتا ہے، اور اس میں ایک نئی لائف ڈال سکتا ہے۔ Such is Allah, how then are ye perverted. بے شک ایک اللہ ہی ہے، کوئی اس سے انکار کیسے کر سکتا ہے۔ All for today, boys. In next class we will study about Muslim scientists and their contribution. Till that, take care of yourself. Allah Hafiz.